لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کمال ہے کہ ہم کسی اللہ کے ولی سے محبت نہیں کرتے، پیار نہیں کرتے۔ یہ تیرا کمال نہیں، یہ کمال اس پروردگار کا ہے کہ اس نے تیرے دل کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اپنے ولی کی محبت تیرے دل میں ڈالے۔ تو کھانے پینے کی چیز، اگر تو کوئی سالن ہے، دودھ ہے، کوئی پاک چیز ہے، برتن میں ڈالنا چاہتا ہے تو پہلے دیکھے گا کہ برتن صاف بھی ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ کھانے پینے کی یہ مادی چیزیں جو تیرے سامنے زمین سے اگی ہیں، یہ تو گندے برتن میں نہیں ڈالتا، مگر اللہ کے ولی کی محبت تو خدا کے نور میں سے ہے، رب وہ گندے دل میں کیسے ڈال دے؟ سبحان اللہ۔ تو مادی چیز پاک ہے، صاف ہے، ستھری ہے، کسی گندے برتن میں نہیں ڈالتا۔ دودھ ایسے برتن میں نہیں ڈالتا جو لسی والا ہو کہ کہیں دودھ خراب نہ ہو جائے۔ میں نے کہا یہ اللہ کے ولی کی جو محبت ہے یہ رب کے نور سے ہے، رب اپنے نور کو کسی گندے دل میں کیسے ڈالے گا؟ میں نے کہا اگر تو چاہتا ہے حضور کا سچا عاشق بنے تو اپنے دل کو صاف کر اور ستھرا کر، ویسے صاف اور ستھرا کر جیسے تسکین بھائی فرما رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ کہ یہ صاف دل کے اندر آ سکتی ہے۔ حضرات گرامی اور حضور کا میلاد بھی وہی مناتا ہے جس دل میں سچی محبت ہوتی ہے، سچی محبت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ ساؤنڈ کی آواز کھول دیں اور ساؤنڈ کا جو ایکو ہے وہ کم کر دیں یا بند کر دیں۔ حضرات گرامی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، مگر وہ کہے کہ اس کی اداؤں سے مجھے پیار نہیں ہے، تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پیار سچا نہیں ہے، اس پیار کے اندر درار ہے۔ اللہ پاک اپنے نبی کی محبت بھی مانگنے کے لیے رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی اتباع پہلے کرو۔ معلوم ہوا جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں سے پیار ہوتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمائے خدا کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں پہلے میرے محبوب سے پیار کرو، سبحان اللہ، پہلے میرے محبوب سے پیار کرو، فرمایا پہلے پیار اس کا دل میں ڈالو پھر خدا کی محبت بھی قبول ہوگی۔ فرمایا مجھے اپنی محبت بھی قبول نہیں جب تک مصطفیٰ کی گلی کا طواف کر کے نہ آئے، جب تک گنبد خضرا کو چوم کر نہ آئے۔ اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں وہ محبت مدحکہ خیز ہے کہ جس محبت میں اطاعت نہ ہو، جس محبت میں اتباع نہ ہو، جس محبت کے اندر نبی کی پیروی نہ ہو، حضور کی پیروی، حضور کی اتباع، حضور کی اطاعت۔ میں نے کہا تو حضور کے اشاروں پر نہیں چلتا، یہاں تو درخت مصطفیٰ کے اشاروں پہ چلے، درخت مصطفیٰ کے اشاروں پہ چلے۔ ایک مرتبہ حضور آرام فرماتے ایک مقام پر، حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ نے دیکھا کہ سرکار آرام فرمائے، حضور سو رہے ہیں، ایک درخت ہے جو دائیں بائیں ہلتا ہے اور اپنے آپ کو کھینچ کر حضور کی بارگاہ میں لایا، اور جہاں سرکار سوئے ہوئے تھے نا اس نے وہیں پر اپنی ٹہنیاں، اپنی شاخیں جھکا دی، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کوئی گنگنانے کی آواز آ رہی تھی درخت کے ایک ایک پتے سے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ معجزہ دیکھا، حضور بیدار ہوئے، ہم نے عرض کیا آقا آج عجیب ماجرا دیکھا ہے، آپ سو رہے تھے، ہم نے ایک درخت کو دیکھا جو چلتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آیا، اس نے شاخیں جھکا دی اور ایک ایک شاخ سے، ایک ایک ٹہنی سے، ایک ایک پتے سے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا غلامو اس درخت نے اللہ سے اجازت مانگی ہے کہ مولا آج تیرا محبوب میرے پڑوس میں آرام کر رہا ہے، پھر موقع ملے یا نہ ملے مولا اجازت عطا فرما تاکہ میں بھی چاہوں تیرے محبوب پر سلام پیش کر کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ مگر یہ کام بھی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔
یہ کام بھی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا. ذرا توجہ فرمائیں, محبت سچی ہو تو پھر یہ کام بھی ہوتا ہے. حضرات گرامی, احد پہاڑ پر میرے آقا گئے, احد پہاڑ ہلنے لگا, رقص کرنے لگا. حضور نے اپنی ایڑی لگائی احد پہاڑ پر, ایڑی لگائی تو وہ احد پہاڑ ٹھہر گیا, جم گیا. میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ, یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں مصطفیٰ اس سے محبت کرتا ہوں. ایمان سے بتانا, میں آپ کو بڑی پکی بات کر رہا ہوں, یہ سیاستہ کی روایت ہے. سرکار نے احد پہاڑ کے اندر جو محبت مصطفیٰ کی اسے کیسے جان لیا. میں نے کہا پتھر ہے, نہ اس کا دل ہے, نہ اس کا اس طرح جسم ہے, نہ حرکت کرتا ہے, نہ جاندار ہے, نہ وہ اس طرح انسان کی طرح چل پھر سکتا ہے, بے جان ہے, پتھر ہے, جمی ہوئی چیز ہے, پر اس کے دل میں بھی محبت مصطفیٰ تھی تو میرے نبی اسے بھی جانتے تھے. سبحان اللہ, بے شک بول محبت کے ساتھ سبحان اللہ. میں نے کہا پتھر کو میرا نبی جانتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ایک اور پہاڑ تھا, یہ تو احد پہاڑ کی بات ہے نا, ایک اور پہاڑ تھا, اس کا نام تھا کوہ صبیر, یہ سبیل. حضور نے فرمایا یہ پہاڑ میرے ساتھ دشمنی رکھتا ہے. آئے, میں نے کہا یار حضور کے علم کو دیکھ, سرکار کی نگاہ پاک کو دیکھ, حضور کے پرکھنے کو تو دیکھنا. تو کہتا ہے نگاہ مصطفیٰ پہ اعتراض کرتا ہے, حضور کے علم پہ اعتراض کرتا ہے. میں نے کہا جس نبی کے علم کا عالم یہ ہے, کوئی پہاڑ پتھر کرے اسے بھی جانتے ہیں, پہاڑ محبت کرے اسے بھی جانتے ہیں, اگر پہاڑ دشمنی کرے اسے بھی جانتے ہیں. اگر آپ نے چپ کر کے سننا ہے, سبیکر کا ویسے ہی حال بے حال ہے. اگر آپ نے بھی چپ کر کے سننا ہے تو میلاد ہو گیا, میری بس ہے. سبحان اللہ. یہ چپ کر کے دیکھتے رہتے ہو نا, بولتے کچھ نہیں ہو, ہمیں یاد کیا وہ سبق بھول جاتا ہے. بولو ذرا محبت کے ساتھ, ذرا مسکراہٹ بھی دکھاؤ اور محبت سے بولو. میں نے کہا حضور جانتے ہیں کہ پتھر نبی سے محبت کرتا ہے یا پتھر نبی سے دشمنی رکھتا ہے. میں نے کہا حضور پتھروں کو جانتے ہیں, تجھے نہیں جانتے. سبحان اللہ. نبی سے پیار کر کے تو دیکھ. حضور بیدار ہوئے, سرکار کے صحابہ نے عرض کیا آقا عجیب ماجرا دیکھا ہے, درخت آیا ہے آپ کی بارگاہ میں جھکا ہے, بس اتنا ہمیں پتا ہے. حضور نے فرمایا اس نے رب سے اجازت مانگی ہے, مولا اجازت دے تیرے محبوب کی بارگاہ میں سلام کر, تیرے محبوب کی بارگاہ میں سلام کر کے آؤں. جیسے حضرت حذیفہ کی ایک روایت ہے نا کہ حضرت حذیفہ کو رات کے وقت حضور نے بلایا. جب حضرت حذیفہ قریب آئے نا, جب حضرت حذیفہ قریب آئے, حضور نے فرمایا حذیفہ وہ سامنے دیکھو کچھ نظر آتا ہے. حضرت حذیفہ نے عرض کیا آقا کوئی اولا تو ہے, یہ پتہ نہیں جن ہے انسان ہے یا کیا ہے. حضور نے فرمایا نہ جن ہے نہ انسان ہے, ایکو بند کر دیں, ایکو بند کر دیں, یہ ایکو خراب کر رہا ہے. آواز ہے تو کھول دیں, ورنہ بس ٹھیک ہے اس طرح رہنے دیں. حضور نے فرمایا یہ نہ جن ہے نہ ہے انسان, یہ ہے فرشتہ. حضرت حذیفہ نے عرض کیا آقا یہ کیا کرنے آیا ہے. حضور نے فرمایا یہ رہتا ہے آسمانوں میں, اس نے رب سے مانگی اجازت, مولا اجازت دے میں تیرے محبوب کو سلام کر کے نہ ہوں. سبحان اللہ. حدیث پاک کے الفاظ ہیں استاذن ربہ ان یسلم علیہ, اس نے اجازت مانگی مولا اجازت دے تاکہ تیرے محبوب کو سلام کر کے آؤں. سبحان اللہ. سبحان آیا اللہ. تھا مدینے, آیا تھا مدینے سلام کرنے آیا تھا. ایک بندہ کہنے لگا دیکھو جی فرشتے بھی نبی پاک کو سلام کرنے مدینے آتے ہیں, اور تم سنی بریلوی جہاں مرضی آتی ہے وہیں کھڑے ہو جاتے ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. مسجد میں بھی درود و سلام ہو رہا ہے, گھر میں درود و سلام, محفل میں درود و سلام, ہر جگہ سے. دیکھو فرشتے بھی مدینے آتے ہیں, ہم بھی یہی کہتے ہیں مدینے جاؤ اور وہاں جا کر حضور پر سلام دے. تم ہر جگہ سے. میں نے کہا اچھا یہ بتا فرشتہ بھی مدینے آ کر سلام کرتا ہے جی, تو کہتا ہے تم بھی مدینے جا کر صلاۃ و سلام پڑھو. میں نے کہا ایمان سے بتا فرشتہ جہاں تھا وہاں نہیں پڑھتا تھا. کہا کہ اگر پڑھتا تھا دلیل, میں نے کہا دلیل قرآن ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ فرماتا ہے یہ فرشتے اور میری ذات نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں. میں نے کہا جہاں تھا
وہاں بھی پڑھتا تھا، پھر عرض کی مولا ایک بار اجازت دے تاکہ تیرے محبوب کے مدینے میں جاؤں، وہاں بھی پڑھ کے آؤں۔ ہم سنی بھی کہتے ہیں، ہر مسجد میں بھی پڑھتے ہیں، اپنے گھر میں بھی پڑھتے ہیں، محفل میں بھی پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولا ایک بار اجازت دے تاکہ مدینے بھی پڑھ کے آئیں۔ سبحان اللہ، بولو ذرا محبت کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتے بھی حضور پر درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی بھیجتا ہے۔ اچھا اللہ کب سے بھیجتا ہے؟ اللہ کب سے بھیجتا ہے پتہ؟ وہ ازلی ذات ہے، ابدی ذات ہے، نہ اس کو فنا ہے نہ اس پر موت ہے۔ ازلی کہتے ہیں جس کی ابتدا نہ ہو، ابدی کہتے ہیں جس کی انتہا نہ ہو۔ اللہ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ جب سے نور مصطفیٰ کو بنایا ہے تب سے درود بھیج رہا ہے، تب سے درود بھیج رہا ہے۔ اچھا پھر کائنات ختم ہو جائے گی، اللہ کا ذاکر کوئی نہیں ہوگا، پر مصطفیٰ کا ذاکر خدا پھر بھی موجود ہوگا۔ واہ سبحان اللہ، بے شک۔ کل من علیہا فان، آسمان فنا ہو جائے گا، زمین فنا ہو جائے گی، جن، فرشتے، انسان، درخت، پہاڑ، حیوانات، نباتات، جمادات، غرض کائنات کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ مگر یاد رکھنا میرے رب کی ذات اس وقت بھی ہوگی تو میرا رب کیا کر رہا ہوگا؟ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہوگا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ذکر مصطفیٰ تو اتنا اونچا ہے، اس لیے تو رب نے فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کوئی حضور کا ذکر کرے نہ کرے رب نے بلندیاں عطا فرما دی ہیں۔ میں نے کہا یہ کائنات بنی نہ تھی، ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا، یہ کائنات بن گئی، بنائی اسی لیے گئی تاکہ ذکر مصطفیٰ ہو جائے۔ میں نے کہا کائنات ختم ہو جائے گی، ذکر مصطفیٰ پھر بھی ہوتا رہے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ درخت کہتا ہے، حضور کی بارگاہ میں آ کر سلام عرض کرتا ہے، حضور نے فرمایا یہ مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ وہ درخت پھر واپس چلا گیا۔ اب ذرا توجہ کرنا، حضور سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، بظاہر آنکھیں بند تھیں، سرکار نے درخت کو دیکھا نہ تھا مگر حضور پھر بھی دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آنکھوں سے تو نہیں دیکھا تھا نا، میں نے کہا میرے نبی کی نگاہ کا عالم دیکھ۔ تو کہتا ہے حضور کو دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا، میں نے کہا جو نبی سو کر بھی درختوں کو دیکھتا بھی ہے، ان کا درود و سلام سنتا بھی ہے، وہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتا۔ میں نے کہا میرے نبی اس آنکھ کے محتاج ہی نہیں۔ واہ بولو ذرا محبت کے ساتھ، سبحان اللہ۔ اس آنکھ کے محتاج ہی نہیں ہے میرے نبی۔ میں نے کہا اگر یہ آنکھ نبی کی ذات میں ہو تو پھر وہ بے مثال ہوتی ہے، وہ بے مثال ہوتی ہے۔ سبحان حضور اللہ۔ فرماتے ہیں نا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، فرمایا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ اچھا پھر مزے والی بات، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سایہ کرنے آیا تھا، حضور پر سایہ کرنے آیا تھا۔ میں نے کہا بہت ساری روایات ہیں، سرکار اگر دھوپ میں چلتے تھے تو آپ پر بادل بھی سایہ کرتے تھے، واہ سبحان اللہ۔ بادل بھی سایہ کرتے تھے۔ یہ سایہ نہیں کرنے آیا تھا، یہ سلام پڑھنے آیا تھا۔ بے شک۔ تبھی تو حضور اس کا سلام سن بھی رہے تھے، پہچان بھی رہے تھے۔ میں نے کہا جو درختوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں اپنے غلاموں کو کیوں نہیں جانتے اور پہچانتے؟ سبحان اللہ۔ ایک عربی حضور کی بارگاہ میں آیا، ابن بریدہ کی روایت ہے، عرض کرتا ہے میں آپ کی نبوت کی نشانی دیکھنا چاہتا ہوں، آپ نبوت کی نشانی دکھا دیں میں کلمہ پڑھ لوں گا، آپ کا امتی ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا کیا نشانی دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو سامنے درخت کھڑا ہے، یہ درخت آپ کی بارگاہ میں آ جائے، چلتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آ جائے، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا جاؤ اسے میرا پیغام دے، اسے کہ تیرے محمد عربی تجھے بلا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تجھے رب کا نبی بلا رہا ہے۔ وہ عربی گیا، درخت سے کہا اے درخت تجھے حضور بلاتے ہیں، تجھے نبی بلا رہے ہیں۔ درخت کہتے ہیں دائیں ہوا، بائیں ہوا، آگے ہوا، پیچھے ہوا، اپنی جڑوں کو باہر نکالا، جڑوں سمیت نکل کر حضور کی بارگاہ میں جھک گیا۔ پتے پتے سے درود و سلام کی آواز آ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا پھر چلا جا واپس اپنی جگہ پر۔ وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ عربی نے کہا یا رسول اللہ بس کرو، اتنا مجھے کافی ہے، کلمہ پڑھا مسلمان۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ میں نے کہا لوگ اگر نہیں مانتے، میں نے کہا نہ مانے، پر نبی پاک کو تو درخت بھی مانتے ہیں۔ تو حج و عمرہ کرنے والوں وہاں بھی جا کر سائی کرتے ہو، یہاں آؤ
ہم تمہیں بتائیں اور دکھائیں ایک سائی اور بھی ہے جو مصطفیٰ کے اشارے پر پتھر بھی توڑ رہے ہیں، درخت بھی توڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صرف حضور کے اشارے سے، کوئی بم چلانے کی ضرورت نہیں، نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، ایک اور شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے اپنی آستان میں گوہ کو رکھا ہوا تھا۔ گوہ کو کہتا ہے میرا دل کرتا تھا کہ میں آپ کو شہید کر دوں، لیکن میری قوم والے آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے تو میں نے آپ کو شہید نہیں کیا۔ آپ کا بغض میرے دل میں اتنا ہے کہ میں اتنا کسی اور کو ناپسند نہیں کرتا۔ معاذ اللہ۔ حضور نے فرمایا اچھا تو میرے ساتھ اتنا عداوت رکھتا ہے، اتنا دشمنی رکھتا ہے؟ اس نے کہا بالکل۔ سرکار نے فرمایا میں تو تجھے دعوت اسلام پیش کرنا چاہتا ہوں، تو کلمہ پڑھ لے، تو جہنم میں جلنے کے لائق نہیں۔ اس نے عرض کیا اگر کلمہ پڑھو تو کوئی معجزہ؟ حضور نے فرمایا پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے، دیکھ کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ پتا چلا معجزہ ہمیشہ وہی پوچھتے ہیں جو منکر ہوتے ہیں۔ آج ماننے والے بھی کہتے تھے فلاں جی ولی، پہلے والے ولی کرامتیں دکھاتے تھے، اب تو کہیں کرامت دیکھی ہی نہیں۔ میں نے کہا کرامت میں ولایت نہیں ہے، دل صاف کرنے میں ولایت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن بصری تھے نا، حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو حبیب اجمی چونکہ زبان میں لکنت تھی، وہ قرآن تھوڑا درست نہیں پڑھ رہے تھے، تھوڑا الفاظ میں اونچ نیچ تھی۔ حضرت امام حسن بصری نماز چھوڑ کر واپس آ گئے۔ رات کو سوئے، سر کی آنکھ لگی، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں موجود پاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں تیرا قرب کیسے پا سکتا ہوں، تیری رضا کیسے پا سکتا ہوں؟ اللہ پاک نے فرمایا اے حسن بصری آج اگر تو نماز پڑھتا رہتا تو میری رضا پا لیتا، سبحان اللہ۔ میری رضا پا لیتا۔ حضرت امام حسن بصری نے عرض کی مولا وہ تو قرآن ٹھیک نہیں پڑھ رہا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے حسن بصری تو نے اس کی زبان دیکھی، میں تو اس کا دل دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حبیب اجمی کی زبان درست نہ تھی پر دل تو درست تھا نا۔ حضرت رابعہ بصری آئیں، دیکھا حسن بصری کو، آپ پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا بھائی حسن یہ کمال نہیں، کمال اور چیز ہے، کاشا اور کیا ہے؟ پھر آپ فضا کے اندر اڑنے لگے، فضا کے اندر اڑنے لگے جیسے پرندے اڑتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا یہ بھی کمال نہیں۔ حضرت حسن نے کہا پھر کمال کیا ہے؟ کہا کمال یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو صاف کر لے، سبحان اللہ۔ اپنے دل کو صاف کر لے، ولایت اس میں ہے۔ حضرات گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار کائنات کی بارگاہ میں وہ عربی آتا ہے، کہتا ہے کوئی معجزہ دکھاؤ۔ منکر ہے نا، کافر ہے، معجزہ کافر مانگتا ہے، منکر مانگتا ہے، کرامت میں ہمیشہ منکر مانگتا ہے، اپنے نہیں مانگتے۔ حضور نے فرمایا مانگ، پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ اس نے کہا یہ جو گو ہے نا، اس نے گو سامنے پھینک دی، یہ آپ کی رسالت کی گواہی دے دے میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے اس گو سے اشارہ کر کے فرمایا اے گو تو کیا کرتی ہے، کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا میں اپنے رب کی عبادت کرتی ہوں، میں اپنے رب کی عبادت کرتی ہوں۔ جس رب کا عرش آسمانوں میں ہے، جس نے زمین کو بنایا، جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا، انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ اللہ کے سچے رسول بھی ہیں اور آخری پیغمبر بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ گوہ کی زبان سے نکلا تھا۔ میں نے کہا گوہ ہو کر نبی کی رسالت کی گواہی بھی دیتی ہے اور خاتم النبیین بھی مانتی ہے۔ اب کافی انسان بڑے اپنے آپ کو سمجھدار ذہین فقیر کہنے والے، وہ نبی پاک کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو گوہ سے بھی گیا گزرا ہے، گوہ ہو کر بھی نبی کو آخری مانتی ہے، ختم نبوت کا اقرار کرتی ہے، اور تو انسان ہو کر نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے۔ میں نے کہا جو ختم نبوت کے منکر ہیں نا وہ بدبخت ہیں، بے عقل ہیں۔ دیکھو اللہ رب العزت نے حضور کی ختم نبوت کو تو سورج سے بھی زیادہ روشن فرما دیا، سورج سے بھی زیادہ روشن۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ لا دیکھ رہے ہیں اللہ، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اس کی شکل ہے تلوار جیسی۔ اللہ نے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا لا ریب فی، لا ریب فی، اور اپنی معبودیت کے حوالے سے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہاں بھی لا، لا ریب فی میں لا،
نبی پاک نے اپنی ختم نبوت کے بارے میں فرمایا لا نبی یا بعدی، لا نبی یا بعدی، یہ لا کی شکل ہے تلوار جیسی۔ علماء فرماتے ہیں لا ریب فی بتا رہا ہے کہ جھوٹی کتاب آئے گی تو اس کو کاٹ ڈالیں گے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے جھوٹے خدا آئیں گے تو اسے کاٹ ڈالیں گے، اور لا نبی یا بعدی کہہ رہا ہے کہ اگر جھوٹے نبی آئیں گے تو ہم اسے بھی کاٹ ڈالیں گے۔ واہ سبحان اللہ۔ لا ریب فی نے جھوٹی کتابوں کا خاتمہ کر دیا، لا الہ الا اللہ نے جھوٹے خداؤں کا خاتمہ کر دیا، لا نبی یا بعدی نے جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تمہیں سبحان اللہ بولنا نہیں آتا تو مجھے تقریر کرنا نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ بلوانے سے بلوانے تو پھر کیا بولے ہیں، بندہ بولے تو پہلے تو حضور کے روضے پاک کو زمین کے برابر کر دے۔ آج بدبخت حضور کے خاکے بنا رہے ہیں اور حضور کی توہین کر رہے ہیں۔ حضرت امام مالک سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی نبی پاک کی توہین کرے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پھر امتی اگر ہو کلمہ بھی پڑھتا ہو اسے جینے کا حق نہیں، اسے چاہیے زندہ مر جائے۔ فرمایا اس کے نبی کی توہین ہوتی رہے اور وہ مزے سے کھاتا پیتا رہے، فرمایا امتی کیسا ہے؟ حضرت زید بن دسنا کفار کے قبضے میں آ گئے، آپ کو سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا۔ ابو سفیان اس وقت کافر تھے۔ پوچھا اے زید تیرا تو دل کہتا ہوگا آج میں اپنے گھر میں اپنے بچوں میں آرام سے بیٹھا ہنس رہا ہوتا، وہاں پر باتیں کر رہا ہوتا اور تیرا نبی یہاں ہوتا۔ حضرت زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا بدبختو تمہارا کیا کہنا، کیا بات کر رہے ہو اور تم کس نظریے سے کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تم تو کہتے ہو نبی یہاں ہوتا، میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، کانٹا بھی چبھ جائے، میں پھر بھی آرام سے گھر میں نہیں بیٹھوں، سبحان پھر بھی اللہ آرام سے سبحان گھر میں اللہ۔ نہیں بیٹھوں گا۔ حضرات گرامی حضور کی ختم نبوت، حضور کی ناموس رسالت، حضور کی عزت پر قربان ہونے کا جذبہ پیدا کریں، ورنہ قیامت کے دن نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میں نے کہا گوہ بھی میرے نبی کی عظمت جانتی ہے، وہ بھی حضور کی ختم نبوت کا اقرار کرتی ہے۔ وہ گدھا یافور تھا نا جس کو حضرت یافور کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ حضور کی ملاقات ہوئی، حضور نے فرمایا کہاں رہتا ہے؟ اس نے بتایا حضور فلاں جگہ رہتا ہوں۔ نام کیا ہے؟ اس نے کہا عمر بن فلاں، میرا نام عمر ہے۔ ہم 7 بھائی تھے، 7 بھائی، ہم پر نبیوں نے سواری کی مگر میں ایک یہودی کے قبضے میں آ گیا، یہودی مجھ پر سواری کرتا تھا اور وہ مجھے بہت مارتا پیٹتا تھا اور میں بھی اسے وہاں گراتا تھا جہاں کانٹے ہوتے، جہاں گندی جگہ ہوتی، جہاں نالی ہوتی۔ یا رسول اللہ میرا دل کرتا تھا کہ یہ مجھ پر سوار نہ ہو کیونکہ یہ آپ کا موذی ہے، آپ کا دشمن ہے۔ میں چاہتا تھا آپ نبیوں میں آخری ہیں، میں اس گدھے کی نسل میں آخری ہوں جس پر نبی سوار ہوتے رہے، میں چاہتا تھا میں آپ کی سواری میں۔ سبحان اللہ۔ اے آقا میں اسے گندی نالیوں میں گرا دیتا، جھاڑیوں میں گرا دیتا، کانٹوں میں گرا دیتا، میں یہی چاہتا تھا کہ آپ کی سواری بنوں۔ آقا اب آپ سے ملاقات ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ اللہ نے اسے قبول فرما لیا اور اس کا نام حضور نے عمر کی بجائے رکھا یافور۔ کیا نام رکھا؟ یافور۔ یافور اس کا نام رکھا۔ علماء فرماتے ہیں نبی پاک کا گدھا ہے، عام نہیں، اسے صرف یافور نہیں حضرت یافور کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ حضرت یافور۔ حضرت یافور کی شان یہ تھی نبی پاک نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا نا تو سرکار فرماتے جا فلاں کو بلا کے لا۔ وہ حضرت یافور چلے جاتے، اس کے دروازے پر جا کر دستک دیتے، اپنا منہ مارتے دروازے پر، وہ بندہ باہر آ جاتا، پھر حضور اشارہ کرتے حضور کی طرف کہ تجھے حضور بلاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ سب نے لکھا ہے، سیرت کی کتابیں بڑی بڑی ہیں، میں نے کہا جس کے گدھے کا اتنا علم ہو نبی کی بات کرتا ہے۔ میں نے کہا کچھ تو یار عقل کر ہے، نبی کو پڑھایا تو خدا نے ہے کہ نبی کے پڑھنے میں کمی تھی یا خدا کے پڑھانے میں کمی تھی؟ بتا تو صحیح نا۔ میں نے کہا رب نے قرآن پڑھایا ہے نبی کو، اور نبی کو قرآن رب نے پڑھایا، نبی نے پڑھا۔ اسی قرآن کے بارے رب کہتا ہے چھوٹی چیز کا ذکر بھی اسی میں، بڑی کا ذکر بھی اسی میں، خشک کا اسی میں، تر کا اسی میں۔ ابن عباس کہتے ہیں میرے اونٹ کی نکیل کی رسی گم ہو جائے تو قرآن سے پوچھوں گا۔ میں نے کہا وہ قرآن سے اونٹ کی نکیل پوچھ سکتے ہیں، میرے نبی قرآن سے کچھ نہیں پوچھ سکتے۔ سبحان اللہ۔ شان خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا۔ میں نے کہا حضور کی عظمت۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل آیا نا، کہتا ہے کہ آج تیرے یار نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کیا دعویٰ کیا ہے؟
کا دعویٰ یہ کیا ہے کہ میں لامکان کی بلندیوں تک پہنچا، 7 آسمانوں سے پار چلا گیا جی، اور ایک لمحے میں واپس آیا کہ کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا بدبخت چپ کر، یہ بات ہی چھوٹی ہے، اگر میرا نبی اس سے بڑا دعویٰ کرے میں پھر بھی تصدیق کروں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا صدیق والا نظریہ نہ، یہ دیوار کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ دیوار کے پیچھے نبی نہیں جانتا، فلاں چیز کا پتہ نہ تھا، اور میں نے کہا ایمان برباد نہ کر، حضور سے محبت ایسی کر جیسے ابو بکر نے کی۔ میں نے کہا یہ لامکان کی بات کوئی چھوٹی تھوڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق نے پھر بھی کہا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، اور نبی کی بات ہے عقل وقل کو پیچھے رکھو، نبی کی عظمت کی بات ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے سر تسلیم خم کر دو، اس لیے کہ یہی تو محبوب ہے۔ دیکھو جی کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت، کیونکہ قرآن ہے اللہ کا کلام، یہ ہے اللہ کی صفت، اللہ کی صفت ہے نا۔ میں نے کہا قرآن ہے اللہ کی صفت، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن فضل بھی ہے جی، اور نزول قرآن کے جشن آپ نے دیکھے ہوں گے، جب رمضان شریف کا مہینہ قریب آتا ہے نا، آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے لوگ جشن نزول قرآن، جشن نزول قرآن کے اشتہار چھپواتے ہیں، جلسے کرتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن خدا کی ایک صفت کا مظہر ہے، اور میرا نبی تو خدا کی ساری صفات کا مظہر ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا نبی خدا کی صفات کا ہی مظہر نہیں بلکہ خدا کی ذات کا بھی مظہر ہے، صفات کے مظہر مصطفیٰ، ذات کے مظہر مصطفیٰ۔ میں نے کہا قرآن خدا کی ایک صفت، تو جشن نزول قرآن بناتا ہے کہ اس دن قرآن آیا۔ میں نے کہا جس دن مصطفیٰ ہے ہم کیوں نہ منائیں جشن میلاد النبی؟ سبحان اللہ، سبحان جو ہے سبحان اللہ۔ جشن نزول قرآن اگر بدعت نہیں تو پھر جشن عید میلاد النبی بھی بدعت نہیں۔ میں نے کہا قرآن خدا کی ایک صفت کا مظہر ہے، تیرا میرا نبی خدا کی ساری صفات کا مظہر ہے، ساری صفات کے مظہر، اور حضور رب کی ذات کے مظہر ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو حدیث پاک ہے نا، یا جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، اس کے اندر من نور ہی میں ہی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ بتا رہی ہے نبی پاک حضور کے رب کے نور ذات سے ہے، رب کے نور ذات سے ہے، نور صفات سے ہی نہیں۔ میں نے کہا جو رب کی ذات کا مظہر ہے، حضرت امام شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر رب اپنی ذات کی تجلی عرش پر بھی ڈال دے نا، عرش بھی پگھل جائے گا، آسمانوں پر ڈال دے آسمان بھی پگھل جائیں گے، پہاڑوں پر ڈال دے پہاڑ بھی تباہ ہو جائیں گے، درختوں پہ ڈال دے درخت بھی تباہ ہو جائیں گے، زمین و آسمان بھی تباہ ہو جائیں گے، مگر رب نے اسی اپنی ذات کی تجلی سے مصطفیٰ کو بنایا، سبحان اللہ، مصطفیٰ کو بنایا۔ میں نے کہا اپنے نبی کی شان تو دیکھنا، حضور کی شان سن کے سینہ ٹھنڈا کیا کر، خدا کی قسم میرے نبی کی عظمت گوہ بھی جانتی ہے، گدھا بھی جانتا ہے، درخت بھی جانتے ہیں، پہاڑ بھی جانتے ہیں، پتھر بھی جانتے ہیں۔ یہی تو تھا نا کہ نبی نے جب کمالات دکھائے، اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے ہو گیا، اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، پتھر بارگاہ میں آئے، درخت بارگاہ میں آئے، میرے نبی نے پتہ نہیں کیا کیا کمالات دکھائے۔ اس لیے تو رب نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، ورنہ کوئی تمہیں خدا نہ کہہ دے، سبحان اللہ، کوئی تجھے خدا نہ کہہ دے۔ بشر نہیں کہا جا رہا، خدا کہلوانے سے روکا جا رہا ہے۔ نبی کمالات جتنا دکھا رہا ہے پر خدا نہ سمجھو، یہ خدا بھی نہیں، خدا کا بیٹا بھی نہیں، پر خدا سے جدا بھی نہیں، واہ، سبحان خدا سے اللہ، جدا بھی نہیں۔ دیکھو کتنا بڑی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں نبی پاک کو بھی موت آئی، ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا الحمدللہ، مگر ایک آن کے لیے آئی۔ رب نے قانون پورا کیا، اس کے بعد آپ کو وہ زندگی عطا فرمائی کہ کئی زندوں میں اس کی مثال نہیں ملتی، وہ زندگی حضور کو عطا فرمائی۔ ہم حیات النبی کے قائل ہیں، لیکن رب نے وہ قانون نبی پاک پر جاری کیا، ہم یہ مانتے ہیں۔ اچھا اتنا کچھ ماننے کے باوجود پھر بھی لوگ ہم پہ فتوے لگائیں۔ میں نے کہا یار کہتے خدا سے ملا دیا، میں نے کہا ہم تو کہتے ہیں ہمارا خدا وہ ہے جو حی لا یموت ہے، زندہ ہے مرتا نہیں، قائم ہے قائم رکھنے والا ہے، لیکن نبی پر قانون موت جاری ہوا ہے، پھر بھی تو کہتے ہیں خدا سے ملا دیتے ہیں۔ کچھ تو افسوس کر، کچھ تو توجہ کر۔ اور پھر ہم کہتے ہیں خدا
پیدا ہونے سے پاک ہے، مصطفیٰ پیدا ہوئے، ہم تو ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر، بستی بستی، ہر جگہ کہ حضور کے والد کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمنہ ہے، آپ کا دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، میرے نبی مکہ میں پیدا ہوئے۔ ہم اتنا کچھ کہہ کر مشرک کیسے ہو گئے؟ مجھے سمجھا تو صحیح۔ ہم کہتے ہیں ہمارا خدا پیدا ہونے سے پاک ہے، ہمارا نبی پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی مولوی جی اگر لگائے فتوے، توجہ ہے، بات اکسانے کی نہیں، نہ غلط کہنے کی ہے، حقیقت سمجھا رہا ہوں، حقیقت۔ یار جو نبی پاک کے ہم جتنا بھی شان بیان کریں، پر خدا کی قسم ہم بیان کر ہی نہیں سکتے، ہماری جرات ہی نہیں۔ کیوں؟ رب خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کی شان کو بلند کر دیا۔ جس کی شان کو خدا نے بلند کیا ہو، کہنے کی جرات کیا ہے؟ مولوی عالم شیخ پیر کی جرات کیا ہے حضور کی شان بیان کر سکے؟ رب نے تو اتنا بلند کر دی ہے۔ مگر یاد رکھ، یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جتنا بھی مقام بیان کرتے ہیں پھر بھی تو ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر بھی تو میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خدا وہ ہے جس کا میلاد نہیں، نبی وہ ہے جس کا میلاد ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ تو شرک دی کمر ٹوٹتی پئی ہے، یہ تو شرک کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا میں اپنی امت کے بارے یہ خوف کرتا ہوں یہ دنیا دار ہو جائے گی لیکن کبھی شرک نہیں کرے گی۔ میں مصطفیٰ آیا ہوں، شرک کی ایسی کمر توڑ کے جا رہا ہوں، قیامت تک میری امت شرک نہیں کر سکے۔ میرے نبی نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، سند جاری کر دی۔ اب اگر کوئی کہے شرک بدعت یہ وہ فلاں فلاں، میں کہتا ہوں پھر نبی کی حدیث تو سچی نہ رہی نا، حضور کی حدیث پر تو حرف آ گیا نا۔ ارے خدا کی قسم، ہم نبی پاک پر کل نفس ذائقۃ الموت والا قانون جاری ہونے کے قائل ہو کر شرک کی کمر توڑتے ہیں، اور حضور کا میلاد منا کر بھی شرک کی کمر توڑتے ہیں۔ حضور سے ایسے پیار کر جیسے صحابہ نے کیا، حضور سے ایسے پیار کر جیسے درختوں نے کیا، پتھروں نے کیا، بے جان چیزوں نے کیا۔ میں نے کہا خدا کی قسم پہاڑ بھی پیار کرے تو نبی کو پتا ہے کہ میرے ساتھ پیار کر رہا ہے۔ پھر قیامت کے دن کیا تیرا پیار مفت کا؟ ایک شرابی بندہ حضور کی بارگاہ میں پکڑ کے لایا گیا، شراب کی سزا تھی نا کوڑے، حضور نے فرمایا کوڑے مارو، کوڑے مارے جا رہے تھے۔ پھر سرکار نے جب کوڑے مروائے نا اس کو، تو ایک بندہ بولا اللہ تجھے ذلیل کرے، اللہ تجھے رسوا کرے، تو بار بار شراب پیتا ہے، کیونکہ وہ تیسری چوتھی بار پکڑ کے لایا گیا تھا نا، پہلے بھی شراب پی تھی۔ حضور نے فرمایا اس کو گالی نہ دے، اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے کہا بندہ بے عمل ہو مگر محبت کہیں نہیں جاتی، محبت ایسی چیز ہے جسے نبی پھر بھی دیکھتا ہے۔ سیاستہ کی حدیث پاک ہے، میں نے کہا محبت دل میں تھی، حضور نے فرمایا شرابی ضرور ہے مگر ہے اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے، نبی محبت کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مریض عقیدے کا، ایک ہوتا ہے مریض عمل کا۔ اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، معاذ اللہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آخری باتیں بڑی قابل توجہ، ایک بندے کے جسم میں کینسر ہے اور اس کو شوگر بھی ہے، معاذ اللہ وہ اور کسی تکلیف میں بھی مبتلا ہے، بخار بھی ہے، ٹائیفائڈ بھی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ عام بیماریوں کا علاج کرے گا یا سب سے پہلے کینسر کا کرے گا؟ کینسر کا کرے گا۔ کیوں؟ یہ ہے بڑی بیماری، یہ ہے بڑی بیماری کہ یہ اس کو ہلاک کر دے گی۔ بڑی بیماری کا علاج پہلے ہے، چھوٹی بیماری کا علاج بعد میں ہے۔ میں نے کہا ایک ہے عقیدے کی بیماری، ایک ہے عمل کی بیماری، توجہ کرنا، ایک ہے عقیدے کی بیماری، ایک ہے عمل کی بیماری۔ عمل کا بیمار جو ہے نا قیامت والے دن اگر نبی کا اشارہ ہو گیا، عقیدے میں تھا پکا اور سچا، اشارے سے چھوٹ جائے گا، لیکن عقیدے کا مریض نہیں چھوٹے گا۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ، ایک ہے عمل کا مریض، ایک ہے عقیدے کا مریض، تو علاج ضروری اس کا ہے جو عقیدے کا مریض ہے۔ اس لیے میں نے کہا قبر کے اندر سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ سبحان اللہ۔ بخاری کے مطابق صرف ایک سوال ہوگا، ایک سوال، وہ کون سا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ نہ من ربوں کا ہوگا سوال، نہ ما دینوں کا سوال ہوگا۔ بخاری شریف کے مطابق صرف ایک سوال ہوگا، وہ سوال ہوگا حاجی صاحب ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو بتا اس محبوب کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ کیا کہے گا؟
وہ کہے گا اللہ اکبر. ابو جہل سے پوچھا گیا ہوگا, ابو لہب سے بھی, مگر وہ کہیں گے ہاں ہاں لا ادری, دیکھ بھی رہے ساری زندگی دیکھتے رہے, مگر کہیں گے ہاں ہاں لا ادری, میں تو نہیں جانتا, میں تو نہیں جانتا, مجھے تو پتہ نہیں ہے, میں تو نہیں جانتا. میں نے کہا ابو جہل دیکھنے کے باوجود نہیں جانتا, مگر خدا کی قسم غازی ممتاز حسین وہ صدیاں بعد میں آیا, غازی علم الدین صدیاں بعد میں آیا ہیں, یہ ہمارے عاشقان مصطفیٰ صدیاں بعد میں آئے, مگر کہیں گے اے فرشتوں ذرا ہٹ جاؤ, میں تو میلاد میں حسن و جمال ان کا سنتا تھا, معجزات ان کے سنتا تھا, کمالات ان کے سنتا تھا, تذکرے ان کے کرتا تھا اور کرواتا تھا, ذرا ہٹ جاؤ, مجھے پہلے درود و سلام تو بھیجنے دو, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. واہ سبحان اللہ. میں تو حسن و جمال کے تذکرے سن کے تڑپتا رہتا تھا, آج تو دیدار کا موقع مل گیا ہے. ایک سوال ہوگا وہ بھی نبی پاک کی ذات کے متعلق عقیدے کا, کیا کہتا تھا. اچھا توجہ کرنا, سوال کی نوعیت دیکھو, سوال کی نوعیت دیکھو, نوعیت طریقہ. یہ نہیں پوچھا جائے گا حاجی صاحب میرے ساتھ جائیں, بھائی تسکین صاحب کہیں میں ان کو لے جاؤں ایسے علاقے میں کہ وہ مجھے جانتے ہیں ان کو نہیں جانتے, میں ایک بندے سے ان کو ملواؤں اور میں کہوں تسکین بھائی آپ ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے, یا ان کا نام کیا ہے, بتاؤ ان کا نام کیا. یہ کہیں گے میں پہلی بار مل رہا ہوں, پتہ نہیں نام کیا ہے. یا میں کہوں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے, یہ کہیں گے میں کیا کہتا تھا, ملاقات تو پہلی بار ہوئی ہے. اب نبی پاک کا نام نہیں پوچھا جا رہا, نبی پاک کا نام نہیں پوچھا جا رہا, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے ما کنت تقولو, کیا کہتا تھا. توجہ کر, توجہ ذرا توجہ, کیا کہتا تھا. میں نے کہا یہ سوال ہو رہا ہے, اس لیے حضور کی شانوں کو مانتا جا, حضور کی شانوں کا اقرار کرتا جا. خدا کی قسم اگر کافر تھے تو حضور نے فرمایا انا بشر مثلکم, پرے نہ بجو, دور نہ ہو, میں کوئی جن تھوڑا ہوں, فرشتہ تھوڑا ہوں, تمہارے نوع انسانوں میں سے آیا ہوں, ذرا قریب ہو, میرا کلمہ پڑھو, جہنم سے بچ جاؤ. انا بشر مثلکم. لیکن بات آئی نا غلاموں کی, نبی پاک نے صوم وصال رکھا, مسلسل 40 دن کا روزہ, صحابہ نے بھی روزہ رکھا. نبی پاک نے فرمایا ایوکم مثلی, کون ہے تم میں سے جو مجھ جیسا ہو. سبحان اللہ. وہاں مثلیت کا اقرار جہاں ہے کافر, اور یہاں مثلیت کا انکار جہاں ہے اپنے, جہاں ہے اپنے. میں نے کہا آخر کچھ راز تو ہے نا, اس لیے تو فرما گئے نا خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ, حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا, اتھا چپ دی جا ہے انا کوئی نہیں سکتا. اور حضور نے ابو بکر سے فرمایا لم یعرفنی حقیقت غیر ربی, اے ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی جانتا ہی نہیں, کوئی جانتا ہی نہیں. اس لیے میں نے کہا جہاں آگے غیر تھے تو مثلیت کا اقرار تھا, آگے اپنے تھے تو مثلیت کا انکار تھا. ایوکم مثلی, مسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم شریف. فرمایا کون ہے جو تم میں سے مجھ جیسا ہو سکے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں حضور عصر کے فرض پڑھنے کے بعد روزانہ, عصر کے فرض پڑھنے کے بعد روزانہ 2 نفل پڑھتے تھے میرے نبی پاک, 2 نفل. یہ حدیث پاک ہے, جس سے مرضی جا کے پوچھ لے, 2 نفل پڑھتے تھے روزانہ. ہمیں منع ہے کہ ہم عصر کے فرض پڑھ لینا تو نفل نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج ڈوب نہ جائے. ہاں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں, نفل نہیں پڑھ سکتے. قضا کی اجازت ہے, نفل کی اجازت نہیں. فجر کے فرض پڑھ لو, سورج طلوع ہونے تک نفل نہیں پڑھ سکتے, قضا پڑھ سکتے ہو. عصر کے فرض پڑھ لو, سورج ڈوبنے تک نفل نہیں پڑھ سکتے, قضا پڑھ سکتے ہو. نبی پاک روزانہ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر وہ آئے, حضور نوافل پڑھ رہے تھے, پیچھے کندھے پہ آ کے ہاتھ رکھا, حضور نے ایسے دیکھا, فرمایا کیا ماجرا ہے. عرض کیا آقا ہمیں تو روکتے ہو, خود پڑھ رہے ہو, ہمیں منع کرتے ہو, خود پڑھ رہے ہو. حدیث کے الفاظ ذرا کانوں سے سن. حضور نے فرمایا لستو کا احد منکم, فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی مجھ جیسا نہیں ہے. لستو کا, لستو نہیں ہوں میں, کا احد منکم تم میں سے کسی ایک کی طرح. کاف مثلیہ ہے, کسی ایک کی طرح. معلومہ صحابہ نبی جیسے نہیں ہے, صحابہ نبی جیسے نہیں ہے. نبی کا مقام ما براء الورا ہے. حضور نے اپنا بے مثل ہونا خود بیان فرما دیا, اپنا بے مثل اور بے نظیر ہونا خود بیان کر دیا. میں نے کہا آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. نبی کا شان بھی
دیکھنے اور سمجھنے کے لیے نگاہ صدیق چاہیے نا، پھر نگاہ عمر چاہیے، نگاہ عثمان چاہیے، نگاہ علی چاہیے، نگاہ ابو ذر چاہیے، نگاہ بلال چاہیے۔ وہ حضرت بلال فوت ہو رہے تھے نا، آپ کی بیوی رو رہی تھی، واہ حزناہ، ہائے افسوس۔ حضرت بلال نے کہا او بیوی چپ کر، مجھے مبارک دے، رو نہیں۔ اس نے کہا آپ مر رہے ہو، فوت ہو رہے ہو، میں آپ پر روؤں کیوں نہ، پریشان کیوں نہ ہوں؟ آپ نے فرمایا جو یار سے ملنے جا رہا ہے اس پر رویا جاتا ہے یا مبارکیں دی جاتی ہے؟ فرمایا میں کل مصطفیٰ سے ملنے جا رہا ہوں، محبوب سے ملنے جا رہا ہوں، فرمایا میں مجھ پر رو نہیں، مجھے مبارک دے کے یار کی ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ خلافہ، آپ چاریا، نعرہ حیدری، یا علی، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ محبت کرنی ہے تو ایسی کر جیسے صحابہ نے کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔